دوستو آئی ہوپ یو آر انجوائنگ اور آئی ہوپ یو آر لرننگ. میں نے یہ بات پتہ کیوں بولی ہے کہ جب آپ اپنے کام کو انجوائے نہیں نہ کرتے تو پھر آپ سیکھتے بھی نہیں ہیں, اور جب تک آپ سیکھتے نہیں ہیں تو آپ ایک جگہ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. کھڑا پانی بدبودار ہو جاتا ہے. اس لیے سیکھنا ضروری ہے, اس لیے بہنا ضروری ہے, فلو میں چلنا ضروری ہے. ہم بھی فلو میں چل پڑے. تیسرے سیمپل پہ آگے ایک اور زاویہ سوچنے کا دوں گا جس سے آپ کی اپروچ ٹورڈز پروجیکٹ پلیسمنٹس فرق ہو سکتی ہے. وہ زاویہ کیا ہے؟ وہ سترنگی فارمولا سے بالکل مختلف ہے. میں بارہا ریپیٹ کرتا ہوں کہ سترنگی فارمولا از ناٹ دی اینڈ آف دا ورلڈ فار فری لانسنگ. یس, اٹ ہیز ہیلپ می اے لاٹ. میری بہت مدد ہوئی ہے, بہت سارے لوگوں کی مدد ہوئی ہے. آپ آج یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں پر آپ سے پہلے ڈیجی اسکلز کے بہت سارے بیچ گریجویٹ کر چکے ہیں. میں نے بہت زیادہ تعریف سنی, پر میں نے بہت زیادہ تعریف میری ان آرتھوڈاکس اپروچ کی بھی سنی, اور چونکہ بچوں نے سیکھی سیمپل بی اور سیمپل سی, یعنی کہ سترنگی سے ہٹ کے. اب میں آپ کو کیا سکھانے لگا ہوں؟ میں آپ کو ایز اے رائٹر کی اگزامپل دینا چاہتا ہوں, پر پلیز یاد رہے بیفور آئی شو یو دا بڈ سیمپل آن مائی اسکرین, مجھ سے یہ نہ پوچھیے گا کہ یہ ٹیکسٹ کہاں سے ملے گا, کیونکہ آپ کو نہیں ملنے والا. صرف سمجھیے اور سمجھ کے اپنا اپروچ بنائیے, اس کے بعد آپ دیکھیں کیسے کامیاب ہوتے ہیں, اور پھر دیکھیں آپ کے پاس کتنا پیسہ آتا ہے. منی از اے بائی پروڈکٹ آف سکسیس. تو ذرا اسکرین پہ آئیں, یہ آپ دیکھیں کہ اب میں نے کہا ہیلو کلائنٹ نیم. اب کلائنٹ نیم مجھے کیسے پتہ لگ سکتا ہے؟ بہت ساری فری لانس مارکیٹ پلیسز تو دیتی ہیں, پر اپ ورک پہ بھی اگر آپ اس کی فیڈ بیک دیکھیں نا, پریویس ریویوز دیکھیں تو مل جاتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کلائنٹ کا نام لیں. میں بالکل یہ قطعاً نہیں کہہ رہا کہ آپ نے کلائنٹ کا نام نیسیسرلی دینا ہے, پر اگر دے دو تو حرج نہیں. پھر چونکہ میں بتا رہا ہوں کہ کانٹینٹ رائٹنگ کی بات ہو رہی ہے, تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں ایک کانٹینٹ رائٹر ہوں جس کا 1 سال کا تجربہ ہے, اور میں یہ بھی بتا رہا ہوں کہ میں 500 ورڈز کا, کریکٹرز کا اتنا چارج کرتا ہوں. اچھا تو یہ ہے کہ آپ پر آر بتا دیجئے, اچھا تو یہ ہے کہ آپ 500 ورڈ کا جو کاسٹ لگتی ہے وہ بتا دیجئے. پر دونوں باتیں میں نے اس لیے بولی ہیں کہ پر آر میں آپ یار 500 تو نہیں نہ لکھو گے, پھر تو آپ بہت کچھ لکھ سکتے ہو اگر آپ کی رائٹنگ سپیڈ اچھی ہے. تو میں ایسے کانٹینٹ رائٹرز کو بھی جانتا ہوں. اچھا جانتا کیوں ہوں؟ میں خود کانٹینٹ رائٹر ہوں beangguru.com پہ, اور میں 1 گھنٹے میں اراؤنڈ 1000-1200 لکھ لیتا ہوں ٹیک نیوز کو. تو وہ تو پھر پر آر کی بات ہوگی, وہ تو پھر ایک الگ پرائس ہے. پر اگر آپ ڈرل ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں تو آپ 200, 500, 750 ورڈز کے بارے میں بھی بات کر سکتے ہیں. پھر آپ کلائنٹ کو کمفرٹیبل رکھنے کی کوشش کرتے ہیں نیکسٹ پیراگراف, اور آپ اسے یہ کہتے ہیں کہ میں ایک محنتی آدمی ہوں, ڈیڈیکیٹڈ ریسورس, اور آپ کی امیدوں پہ پورا اتروں گا. میں نے یہ بات کیوں کی؟ یاد رکھیے گا زورے والا, یہ بات میں نے اس لیے لکھی ہے کہ کلائنٹ کو آپ یہ کمفرٹیبلٹی دے رہے ہیں کہ جب آپ نے مجھے پروجیکٹ اوارڈ کر دیا نا تو سائیں میں آپ کا ہی کام کروں گا, میں کوئی اور کام نہیں کروں گا, بس ڈیڈیکیٹڈ ہوں. کلائنٹ بعض اوقات اس چیز کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں ٹھیک ہے اس نے کہا کہ میں ڈیڈیکیٹڈ ہوں, تو اگر مجھے کام 4 دنوں میں چاہیے, 6 دنوں میں چاہیے, یا 6 گھنٹوں میں چاہیے, یہ ریسورس ڈیڈیکیٹڈ ہے, یہ میرا کام کمپلیٹ کر دے گی. پھر آپ کہتے ہیں کہ ہاؤ اباؤٹ آئی رائٹ یو اے سیمپل پیراگراف سو یو کین ٹیسٹ مائی رائٹنگ اسکل. اسائنمنٹ مانگ رہے ہو نا, سیمپل میں پورا کتابچہ نہیں لکھنا. یاد رہے سیمپل کا مطلب سیمپل ہوتا ہے, 2 پیراگراف, 3 پیراگراف. یہ نہ ہو کہ آپ کہیں جی کلائنٹ کو آپ مجھے پوری کی پوری کتاب دیں, میں آپ کی پوری کی پوری کتاب لکھ دوں گا. نو, اٹ ڈزنٹ ہیپن, اٹ ڈزنٹ ورک دیٹ وے. سیمپل مینس اے شارٹ. پھر آپ بتاتے ہیں جناب اگر آپ نے مجھے ایک پروجیکٹ کے لیے ہائر کر رہے ہیں, میں ولنگنس شو کر رہا ہوں لانگ ٹرم ریلیشن شپ کی, میں پورا ہفتہ آپ کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہو کے کام کر سکتا ہوں. میں 30 منٹ کے اندر اندر پی ایم بی پروجیکٹ میسج بورڈ کا جواب دوں گا. پھر یہ کمفرٹیبلٹی لیول مزید بڑھ جائے گا کہ ڈیڈیکیٹڈ بھی ہے, ٹائم زون بھی زیادہ دے رہا ہے, پھر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں 30 منٹ کے اندر اندر جواب دوں گا. آپ وہ تمام حربے استعمال کریں جس سے کلائنٹ کنونس ہو کہ آپ کو کیوں سلیکٹ کرے. یاد رکھنا یہ جو وائی ہے نا, یہ سب سے امپورٹنٹ ہے, جس کا آنسر خود فری لانسر کو دینا ہے کلائنٹ کو, کہ وائی می.
جب آپ اپنا وائی پہچان لو گے نا تو آپ آٹومیٹکلی ایسی باتیں لکھو گے جو میں آپ کو ابھی پروپوزل میں بتا رہا ہوں کہ میں ڈیڈیکیٹڈ ہوں, میں پورا ہفتہ کام کر رہا ہوں, میں اتنے ورڈز کا اتنا چارج کرتا ہوں, یا میں پر گھنٹہ اتنا چارج کرتا ہوں, یا موسٹ امپورٹنٹلی 30 منٹ کے اندر اندر میں آپ کو جواب دیتا ہوں. یہ آپ کے وائی کا آنسر ہے. آئیے سمجھ کہ اگلی بھی گئی. اس کے بعد میں آتا ہوں اپنے پورٹ فولیو پہ. پورٹ فولیو پہ پچھلی ویڈیو میں بڑی تفصیلاً بات کی. انویسٹمنٹ ٹورڈز اے گول, اس ورڈ کو لکھو, پرنٹ آؤٹ کرو اور اپنی اسکرین پہ لگا لو. انویسٹمنٹ ٹورڈز اے گول, اینڈ دیٹ مینس کہ آج آپ اپنے آپ پہ ٹائم لگا رہے ہیں اپنے بہتر کل کے لیے, اپنے بہتر مستقبل کے لیے. ایز اے فری لانسر آپ کا مستقبل جب بھی بہتر ہوگا جب آپ اوارڈ کر لیں گے پروجیکٹس, جب آپ ون کر لیں گے پروجیکٹس, جب آپ سکسیسفلی کمپلیٹ کر لیں گے پروجیکٹس. وہ تبھی ہوگا نا جب پورٹ فولیو ہوگا. تو آج کام کر لو فری میں, کلائنٹ کے لیے نہیں, اپنے پورٹ فولیو کے لیے. اور اس کے بعد اپنی ویلیو پروپوزیشن کو فیکٹر ان رکھتے ہوئے جو چارج کرنا چاہتے ہو کھل کے چارج کرو, بیکاز یو ہیو ارنڈ اٹ. پھر آخر میں کلوزنگ کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کے مثبت جواب کا منتظر ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ. میرا نام یاد رکھیے دوستو, تینوں سیمپلز میں نے 5 چیزیں نہیں دی. میں ریپیٹ کر رہا ہوں, میں بار بار کرتا ہوں, میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں. میں نے اپنا ای میل ایڈریس نہیں دیا, میں نے اپنا فون نمبر نہیں دیا, میں نے واٹس ایپ نہیں دیا, میں نے اسکائپ انفارمیشن نہیں دی, اور میں نے اپنا ایڈریس یعنی کہ فزیکل ایڈریس نہیں دیا. بہت سارے بچے یہ غلطی کرتے ہیں, اور جس کے بعد ان کا جو اکاؤنٹ ہے وہ بین ہو جاتا ہے, اور فری لانس مارکیٹ پلیس خود بھی ہیزیٹنٹ ہوتی ہے کہ کانٹیکٹ انفارمیشن لیک نہ ہو جائے. خدارا اب تو چلو, اب چلے گا پاکستان, اب بڑھے گا پاکستان. سیکھنا سیکھو, آگے بڑھنا سیکھو, بیٹنگ کرنا سیکھو, کامیاب فری لانسر بنو. بہت شکریہ.